کہ اگر کوئی کالا کلوٹا حبشن اگر زبردستی تمہارا حاکم بن جائے، حکمران بن جائے، تو شریعت کی یہ تعلیم یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. تو صحابہ نے کبھی ملوکیت کے خلاف آواز بلند نہیں کی. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت النبوہ 30 سنہ، خلافت جو علی منہاج النبوہ ہوگی 30 سال ہوگی. ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء، پھر اللہ اپنا ملک جسے چاہے عطا کر دے گا. اس حدیث میں جو بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء، پھر اللہ اپنا ملک جسے چاہے گا عطا کرے گا. تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ملوکیت حرام نہیں ہے، اس لیے کہ ملوکیت کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. دیکھیں اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے خلفائے راشدین کے دور کے بعد مسلمانوں کے جو حکمران ہوں گے وہ قیصر و کسریٰ کی طرح ظالم حکمران ہوں گے، یا خلفائے راشدین کے دور کے بعد جو دور آئے گا اس میں اسلام کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں کے جو حکمران ہوں گے ان کو بھی خلفاء سے تعبیر کیا ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَسْمِيَةُ مِن بَعْدِ الْخُلَفَاءِ خلفاء وَإِن كَانَ مُلُوكًا، خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں کے جو حکمران ہیں گرچہ وہ بادشاہ ہوں ان کو خلیفہ کہنا جائز ہے. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین 12 حکمرانوں تک غالب رہے گا. لا یزال الاسلام عزیزا، یہ دین 12 خلفاء تک غالب رہے گا، سب کے سب قریش سے ہوں گے. اور مسند احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجتمع علیہ الامہ، امت کا ان پر اجماع ہوگا، امت جن پر مجتمع ہوگی. یہ اور اس کے علاوہ دیگر روایتوں سے استدلال کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم نے کہا خلفائے راشدین کے دور کے بعد مسلمانوں کے جو حکمران ہوں گے ان کو خلیفہ کہا جا سکتا ہے. ان کو تو اس حیثیت سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، آپ کا تعلق خاندان قریش سے ہے. آپ نے فرمایا کہ 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے اور امت ان پر مجتمع ہوگی. اور یقیناً معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت تھی، آپ کی جو خلافت تھی، اس پر امت مجتمع ہو چکی تھی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعت میں صلح کرائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ثابت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی. اس سال کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے. مسلمانوں کا جو شیرازہ منتشر ہو چکا تھا پھر سے ایک دفعہ مسلمان متحد ہو گئے، متفق ہو گئے. پھر اس کے بعد اسلامی فتوحات کا آغاز ہو گیا، بہت سارے علاقے جو ہے اسلامی حکومت کے تحت آ گئے، تو عام الجماعہ کہا جاتا ہے. تو غزو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے جب آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ حنین میں شرکت کی. اس غزوے میں
شریک ہونے والوں سے متعلق اللہ نے فرمایا ثم انزل سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی نبی پر اور مومنوں پر۔ یقیناً اللہ نے غزوہ حنین کے موقع پر جو سکینت نازل فرمائی تھی، اس سکینت کے حقدار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس لیے کہ اس جنگ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ نہ یہ کہ اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، ان کے ایمان کی گواہی بھی دی، کہا کہ وہ علی المؤمنین، اس جنگ میں جو اہل ایمان شریک رہے تو ان کو مومن سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ وہ جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، جن کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ نہ یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے ایمان کی شہادت